اپنے دیر قتل کیتا چا دیاں بتری نو کوئی لائے ویندا پیو چاچا بتری نو لائے تے واگ گیا پیو دھی نو لائے کے واگ گیا میری مساج نے تے بچے دے وچ اٹھا کے باہر لا کے اُتھوں قتل کر کے دی کنی لا دتی ہے ساڈا انصاف ہویا جاوے اونوں گولی چلی جاوے میری ماں میرے چاچے قتل کر چھوڑیا تھا انصاف چاہیے میرے چاچا نے میری ماما کو چڑیوں سے قتل کیا ہے اور ہم لوگ اکیلے ہیں ہم لوگوں کا وارث کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد والی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب اور آج اس بات کا فیصلہ کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ اب کسی دیوار میں ٹکر مارنی ہے ہنس ہنس کے سڑکوں پہ پاگلوں کی طرح پھرنا ہے یا واقعی بیٹھ کے اپنے پرانی قدروں کی طرح ایک تنہائی کے کونے میں بیٹھ کے رونا ہے، کیونکہ جب وہ خاتون جس نے کہ 75 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کو سوشل میڈیا پہ لا کر ذلیل اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنے ایک مبینہ دوست کے ساتھ مل کے جائیداد بیٹی سے ہتھیارنا چاہتی تھی تو سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ہمیں مجھے ذاتی طور پہ اس کی بڑی مخالفت میں باتیں اپنے مخالفت میں سننی پڑی۔ وہ خاتون جس نے کہا کہ میرے بال کاٹ کے مجھ پہ ظلم و تشدد کیا گیا، اس سے صرف یہ سوال پوچھا تھا کہ بیٹا تشدد میں بال اتنے خوبصورت طریقے سے کیسے کاٹے جاتے ہیں، یہ ہمیں بھی سمجھائیے۔ الٹیمیٹ پتہ چلا کہ جائیداد خاتون کو مل گئی اور وہ خاتون جس کے بال کاٹے گئے تھے 2 سے 3 کروڑ کے درمیان کا جو معاملہ گڑبڑ ہو رہا تھا وہ پیسوں کا لین دین ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود قد سے مراد ہے رکاوٹ یہ ہے کہ اگر کسی کڈنیپر خاتون کو ہم اپنے آن ایئر منحوس کا لفظ استعمال کر لیں تو ہماری پکڑ اس لیے ہو جاتی ہے کہ خاتون چاہے کڈنیپر ہو، چاہے وہ اپنے سسر کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کی قاتلہ ہو، چاہے وہ اپنے اب اگلا لفظ میں نہیں کہہ سکتا، آپ اس کے بارے میں کوئی تذلیل آمیز کیا آپ ایک اخلاق کی حد کے اندر رہتے ہوئے جو لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہو وہ بھی نہ کریں۔ اگر یہ سارا معاشرہ سوشل میڈیا اور سوشلی، اور اس میں انتہائی محترم لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں، اس روایتوں کو زندہ رکھنے میں آج قائم ہیں تو آنے والے وقت کے لیے یقین کیجئے آپ ان اللہ پڑھ لیں، کیونکہ صرف مرنے کا انتظار ہے، اب کسی اور شے کا انتظار نہیں رہ گیا۔ یہ جو کیس آج آپ دیکھیں گے اپنے بیٹیوں کو خاص طور پہ یہاں سے اس کمرے سے نکال دیجئے، اور دوسرا یہ کام کیجئے کہ آپ کے جتنے محرم رشتے ہیں، بیٹا ہو چچا ہو بچوں کا، سب کو کمرے سے نکال دیجئے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا تنہا ہے تو دیکھیے گا، کیونکہ یہ معیار جو اس وقت پاکستان نے اپنی محنت سے طنزاً کہہ رہا ہوں کمایا ہے، خدا کی قسم یہ میں آپ کو 40 سالہ تجربے سے کہہ رہا ہوں، باہر کی دنیا میں یہ سوچنا جو ہے وہ بھی محال ہوگا، لیکن ہم میں سے آدھی قوم اس کو ڈیفینڈ کرے گی کیونکہ معاملہ جو ہے وہ خاتون کا، اور مجھے ابھی تک علم نہیں ہے پہلی ڈیفنس جو آئے گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیوں کی طرف سے آئے گی۔ شاہ صاحب معافی چاہتا ہوں آپ سے میں، وہ انہوں نے خاتون کو نکال دینا کیونکہ خاتون کو پکڑا جا نہیں سکتا، وہ مجرم ہو مجرمہ ہو یا نہ ہو۔ میرے انتہائی محترم مہمان راضیہ نجوی صاحبہ السلام علیکم جی، آپ پہلی دفعہ آئیں، آپ کو بہت وارم ویلکم، بہت وارم ویلکم۔ کرامت عباس صاحب حضرت السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تھوڑا سا ذکر شاہ صاحب میں نے کیا اس پہ بات کرنا بھی خدا کی قسم لگتا ہے کہ تذلیل اور ذلت ہے اور ہم اس معیار پہ گر چکے ہیں، یہ بھی بات آج کرنی تھی۔ فرحاد شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ صرف ایک ہی جملہ آپ سے پوچھوں گا اس پہ، جو آپ رائے اپنی دینا چاہے دے دیجیے گا، اور عالیہ برنی ہوں گی ہمارے ساتھ کراچی سے انشاءاللہ تعالی، ہمارے رپورٹر ہیں راؤ امجد
امجد جو ہمارے ساتھ ہیں, اسد سرفراز جو ٹی پی او جن کے دفتر سے بات ہوگی, اور عمران صاحب جو کہ ملزم ہے, ابھی مجرم نہیں قرار پائے, اور سائمہ بی بی, محترمہ سائمہ بی بی جو ملزمہ ہیں, مجرمہ نہیں ہیں, اور سمر جو کہ مدعی ہیں, جو کہ بھانجا ہے. سب سے پہلے راؤ آپ کی طرف آؤں گا, انتہائی مختصر بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا, عمران سائمہ کا مقدمہ ہے کیا؟ یہ عمران اور سائمہ جو ہیں جی چاچا بھتیجی ہیں, اور یہ 17 تاریخ کی صبح پولیس کو یہ اطلاع ملتی ہے اور میڈیا کو بھی یہی اطلاع ملتی ہے کہ ایک لڑکی اغوا ہو گیا اور اس کی والدہ کی لاش ملی ہے کھیتوں سے. لیکن پولیس جب موقع پہ پہنچتی ہے تو ڈی پی او خانیوال اسد سرفراز خان کی فہم و فراست ہے یہ کہ انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی سارا معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیا یہ. اور اس میں معاملہ یہ تھا کہ یہ چاچا اور بھتیجی کا غلط ریلیشن تھا, جس وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ جب تک ماں کا پتہ صاف نہیں ہوگا تو ان کا سلسلہ نہیں چل سکے. مجھے بتائیے گا, سمگلنگ کرتے تھے یہ دونوں, کیا کرتے تھے؟ پاؤڈر کا کام تھا, رانا ثناء اللہ سے تعلق تھا ان کا, کیا کرتے تھے غلط؟ یہ چاچا بھتیجی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا. بھتیجی کی ایج ابھی جو لگتا ہے 14 سال ہوگی, اور ہماری جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ 1 سال پہلے سے اس کے ساتھ جو ہے نا اس نے غلط ریلیشن بنا لیا تھا. جب یہ بچی 13 سال کی تھی؟ جی. بچی کا والد 6 ماہ پہلے جو ہے فوت ہو گیا, نشئی تھا, بچی کا والد فوت ہو گیا 6 ماہ پہلے. یہ 4 بہن بھائی ہیں اور یہ ان میں سب سے بڑی تھی. ایک اس سے بڑا بھائی ہے 1 سال بڑا, وہ تھوڑا نارمل ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. باقی 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں, ان میں بڑی یہی تھی یہ بچی جو جس نے والدہ کے قتل میں معاونت کی ہے. تو یہ چچا نے کیسے تعلقات اس سے پیدا کیے؟ وہ گھر آتا تھا, گھر میں رہتا تھا, کیسے؟ یہ انتہائی غریب لوگ ہیں. چچا مردان میں مزدوری کرتا تھا خیبر پختونخوا, تو یہ چکر دے کے اس کی والدہ کو لے گیا. رہنے والی ہے کبیر والا کی؟ جی, کبیر والا کے تھانہ اسرائے سدھو کا علاقہ ہے, صاحب لنگرا موزہ, وہاں کا یہ واقعہ ہے, وہیں کی بچی. تو یہ چچا کے پاس کیسے چلی گئی؟ چچا اس کو لے گیا نا. اب چچا بھتیجی کا ریلیشن ہی ایسا ہے کہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. والدہ کو اس نے کہا کہ آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دو, یہاں تو آپ کا کھانا پینا بھی نہیں پورا ہوتا, تو میں اس کو وہاں پہ مدرسے میں بھی ڈالوں گا اور اس کی کیئر کروں گا. لیکن وہاں جا کے اس نے اس کے ساتھ غلط ریلیشن بنا لیا. اچھا یہ بتائیے کہ اس لڑکی سے, سائمہ سے آپ کی بات ہوئی ہے, اس سائمہ نے کبھی کوئی کمپلینٹ کسی کا کیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے, یا یہ صرف ایک تخمینہ ہے کہ زیادتی ہوتی تھی؟ یہ اس نے جی جو ہمیں پتہ چلا نا, یہ جو قاتل ہے اور چچا ہے یہ جو ظالم, اس کا دوسرا بھائی ہے نا فیاض, شادی شدہ, اس کی بیگم کو 1 سال پہلے بچی نے بتایا ہے کہ یہ میرا چچا میرے ساتھ غلط کام کرتا ہے. لیکن اس کے بعد کسی نے غور نہیں کیا جب, تو وہ بھی آئی تھنک عادی ہوگی پھر, اور وہ چچا کے ساتھ مل گئی. اچھا, اس شکایت کے باوجود بھی گھر میں کسی نے رد عمل نہیں کیا؟ گھر میں تو میں جب کل علاقے میں گیا ہوں تو وہاں جو ہم نے لوگوں سے پوچھا, اس کے مطابق تو اس کی پھپھو کو بھی پہلے پتا تھا, اس کے 2 دوسرے چچے ہیں جو ان کو بھی پتا تھا. لیکن یہ سارے انتہائی پسماندہ اور یوں سمجھے جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. 2 اس کا والد بھی نشئی تھا, اور اس کا ایک اور چچا جو زندہ ہے فیاض, وہ بھی نشئی ہے, اور یہ انتہائی جہالت میں ڈوبے ہوئے. کمال بات ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو نا ایکسکیوز کے طور پہ پیش کریں. یہ میں آپ سے سوال نہیں کر رہا کہ جہالت تھی اور غربت تھی. اگر جہالت اور غربت کی وجہ سے ہی کرائم اور جرم کرنا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جرائم جو ہیں وہ صحابہ کرام کو کرنے چاہیے تھے. وہاں تو آپ کو انتہائی اچھی تربیت ملتی ہے. ڈی پی او صاحب ہیں اسد سرفراز صاحب. اسد سرفراز صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے جو ابھی تک انویسٹیگیشن کی, اس میں کیا ملا آپ کو؟ آپ کی تحقیق, آپ کی انویسٹیگیشن ابھی تک کیا کہتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم پولیسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے انسیڈنٹس کو ہم لیگلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم بھی ظاہر ہے ہمارے اندر بھی انسان ہونے کے ناطے ہوئے جو دھڑک ہوتا ہے, بعض انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے انسان میں لا دیتے ہیں. آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کسی بھی بچے کی طرف سے اپنی ماں کے مرڈر کے اندر انوالومنٹ آتا ہے تو ہم سب کو بہت شدید تکلیف اور دکھ ہوتا ہے. اس معاملے کے اندر میں ابھی حتمی کمنٹ تو نہیں کروں گا کیونکہ انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. ابھی فیزز کے اندر ان کی اریسٹ ہوئی ہے, ابھی ان کی تفتیش اور شواہد کو ساتھ جوڑنا بقایا ہے. لیکن 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن سے ساری چیزیں بڑی اچھے طریقے سے کنیکٹ ہوتی نظر آتی ہیں. مثلا پہلی چیز یہ کہ یہ جو اس کا کریکٹر ہے, اس عمران امی ملزم کا جو چچا ہے, اس کا اپنا کریکٹر علاقے سے وہاں کی شہرت کس طرح کی ہے, پھر وقوعے کے بعد اس کا غائب ہو جانا, پھر اس کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں آنا,
اور اس کے بعد وہاں سے اس کی ساتھ میں اس بچی کا سائمہ بی بی کا بھی ساتھ میں برابند ہونا اور سائمہ بی بی کا اس پورے انسیڈنٹ کے دوران خاموش رہنا، وہ بہت ساری چیزوں کی طرف آئیڈینٹیفیکیشن اپنی کرتی ہے چیزوں. یہ قتل جو ہے سرفراز یہ ہوا کیسے؟ سر یہ ہوا اس طریقے سے، رات کو سوئے ہیں، صبح ڈیڈ باڈی ملی ہے اپنے گھر سے چند ایکڑ کے فاصلے کے اوپر کراپس میں فیلڈز میں پڑی ہوئی تھی. گردن کے اوپر سٹیب وونڈ تھی چھری کے ذریعے. ہم نے اس ساتھ میں بچی جو ہے وہ چھوٹی مسنگ تھی سائمہ بی. اس وقت یہ سب سے پہلی انیشل سٹوری یہ آئی تھی کہ جی اغوا کاروں نے ماں کو قتل کر کے اور اس کو اغوا کر کے لے گئے ہیں بچی کو. اس لیے سٹارٹ میں ہمارے لیے اس کی گریوٹی بہت زیادہ تھی، لیکن جو ہم نے علاقے سے شہرت معلوم کرنی شروع کی کہ کس کی کیا ہے تو اس میں چیزیں پھر جڑتی چلی گئیں. تو یہ ہوا اسی طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے وہ ماں جو ہے وہ اور یہ بیٹی جو ہے یہ وہاں پہ فیلڈ میں گئے ہیں. وہاں پہ ریزسٹنس نظر آئی ہے کیونکہ ان کی جو والدہ ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر بھی سٹیب وونڈز ہیں. انہوں نے شاید اپنے آپ کو ریزسٹ کرنے بچنے کے لیے جو کچھ کیا، لیکن یہ ظالم انسان وہ چھری چلاتا گیا. انہوں نے کس سے بچنے کے لیے؟ چچا سے بچنے کے لیے؟ جی آف کورس. جب اس نے اسٹیبنگ شروع کی ہے تو نیچرلی ہر انسان کی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی، سیلف پروٹیکشن کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں، اس کے ذریعے اس کے ہاتھوں کے اوپر یہ سٹیبز آئی ہیں. سرفراز یہ بتائیے کہ یہ تینوں وہ کھیت میں گئے کیوں؟ یہ نہیں پتا چلا کھیت میں کیوں تھے یہ تینوں؟ سر میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ اٹ ول بی پری میچورلی، لیکن میں جو اس وقت کی مجھے نظر آتی ہیں چیزیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے بچی گئی ہے، ماں پیچھے گئی ہے، اور وہاں پہ جب یہ بچی کو اس نے ماں نے دیکھ لیا تو ان کو اور کوئی راستہ ملا نہیں، انہوں نے پھر ماں کو راستے سے ہٹا دیا نکلنے کے لیے. لیکن still it is yet to be ascertained and supported by the facts جو انویسٹیگیشن کے دوران آئیں گے. آپ نے سائمہ اور عمران دونوں سے جب بات کی تو کیا وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں؟ جی سر، مرڈر کو تو وہ قبول کرتا ہے سر، لیکن وہ سٹوری اور سناتے ہیں. وہ اس کو رنگ دیتے ہیں کہ جی جیسے ہم نے جو ہے وہ بہت اس کی جو کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، تو اس کا کریکٹر میں اس کی وجہ سے اس کو میں نے یہ کی ہے، یہ حرکت کی ہے، تو کریکٹر اس کا کون سا اچھا تھا. کیا سائمہ نے یہ شکایت کیا کہ چچا کے ساتھ میرے تعلقات ناجائز تھے؟ سر یہ خود چچا یہ بات مانتا ہے. بچی یہ کہتی ہے کہ جی میں ہمیشہ خاموش رہی ہوں. خاموشی سے کیا مطلب ہے؟ رضامندی یا انکار؟ نہیں سر، اپنی ماں کو بتا دینا اس حد تک کی اس کی رہی ہیں چیزیں، لیکن یہ نہیں کہ کبھی کسی نے کوئی لیگل فورم کے اوپر آواز دی ہو یا کوئی ایسی ایفرٹ کی ہو کہ جس چیز کو روکا جا سکے. سرفراز ایک چچا ہے، اور میں یہ بڑی ہی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چچا اور باپ میں فرق نہیں ہوتا. میں آپ کو ابھی حضرت ابراہیم کا بھی یہ قصہ سناؤں گا جس میں ذکر جو ہے وہ ان کے چچا کا ہے، لیکن وہ باپ کے لفظ سے مخاطب کیا رب تعالیٰ نے. کیا چچا کو اس بات پہ کوئی گلٹ ہے کہ وہ اس طرح کے گھنونے جرم میں ملوث ہے؟ بلال بھائی، ایک دفعہ اگر کوئی بندہ ایک کام کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، وہ جیسا بھی ہو، اس کے اندر ایک ضمیر نام کی چیز رکھی ہوتی ہے جو پنچ کرنی شروع کرتی ہے. اس نے ملٹیپل دفعہ یہ کیا ہوا ہے، تو پھر آئی ڈونٹ سی کہ اس کو کوئی گلٹ یا اس کو کوئی ایسی تھی فیلنگ. میں اس لیے آپ کو عرض کیا کہ ہم سب قتل ہو رہا تھا، چچا قتل کر رہا تھا، تو بیٹی اس وقت کہاں پہ تھی اور کیا کر رہی تھی؟ ساتھ تھی جی، ساتھ تھی، خاموش رہی. میں نے یہی تو آپ کو عرض کیا کہ اس پوری ایپیسوڈ میں اس کی خاموشی جو ہے یہ بھی بہت ساری چیزوں کی طرف پوائنٹیشن اپنی کرتی ہے. جی اچھا، ماں کو قتل ہوتے ہوئے بیٹی نے یعنی کہ دیکھا؟ یس ایگزیکٹلی. تو کیا یہ کہنا مناسب ہوگا یا اس پہ شک کیا جا سکتا ہے کہ بیٹی خود بھی سہولت کار تھی اپنی ماں کی قتل میں؟ سر میں پھر وہ یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ ذرا چیزیں کنیکٹ ہو جائیں، لیکن سو فار جس طرح میں نے آپ کو بتایا سر کہ اس پوری ایپیسوڈ کی کمیشن کے دوران اور پھر ٹرانسپورٹیشن کے دوران یہاں سے بیرون ضلع جانا، بیرون صوبے جانا، ظاہر ہے بیچ میں بہت لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے. ان کے پاس کون سا کوئی کار ہے جس کے اندر بیٹھ کے سیدھے سیدھے گئے؟ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کرتے ہیں، بہت سی چیزیں. اگر آپ مناسب سمجھے تو سائمہ سے میری بات ہو سکتی ہے؟ جی ضرور سر، یہ میں آپ کے یہاں پہ اسٹاف کو کہتا ہوں سر، وہ بھی تھرو کر دیتے ہیں ان کے ساتھ ہی سر، یہی موجود ہیں سر. راؤ سائمہ سے ذرا پوچھنا کہ اس کے خیال میں اس وقت حقیقت کیا ہے؟ جو سب باتیں ہو رہی ہیں وہ سن رہی ہے، اس کے خیال میں حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ اپنی ماں کی قاتلہ ہے؟ کیا وہ اس کے تعلقات اپنے چچا کے ساتھ ہیں؟ کیا اس کو اس بات پہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، یا وہ ڈنائی کرتی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے چچا سے تعلقات ہیں، بیڑا کم کریں دے ہو؟ جی نہیں، پہلی بار میں ادھر کی تھی، یہ میرے ساتھ اس نے زبردستی کی تھی. میں نے چاچی کو بتایا تھا، 2 بار اس نے پھر کی تھی، میں نے پھر بھی بتایا تھا.
تو پھر یہ مجھے ادھر زبردستی لے کر چلا گیا تو اس نے مجھے بہر سے بند کر رکھا ہوا تھا. تو یہ اب جب جس رات یہ 2 بجے آپ نکلے ہو ساتھ جی تو اس وقت تو آپ اپنی مرضی سے نکلے ہو نا جب چچا نے آپ کی نہیں، اس نے میرے ادھر چاقو رکھا ہوا تھا، اس نے کہا سیدھا چلا پھر میں تمہیں مار دوں گا. جب اس کی ماں قتل ہو رہی تھی تو یہ لڑکی اس وقت کر کیا رہی تھی؟ جب میری امی کی طرح اس نے کہا میں اس کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں. تو جب میں رستے میں آئی ہوں تو مجھے پھر وہ پولیس والے نے بتایا اس نے تمہاری امی کو مار دیا. مجھے نہیں پتا تھا یہ اس نے میری امی کو مار دیا. بس مجھے اتنی باتوں کا پتا ہے. نہیں تو مردان تو آپ اپنی مرضی سے گئی ہو نا ساتھ. راؤ صاحب ذرا عمران جو ہے اس سے ایک جملہ پوچھ لیجیے گا کہ کیا یہ اپنے جرم کو اپنی اس بد کرداری کو قبول کرتا ہے، توبہ کرتا ہے یا اس کو ڈیفینڈ کرے گا؟ میں اپنی مرضی سے نہیں. عمران صاحب آپ اپنے جرم کو قبول کرتے ہیں؟ جی سر. کیوں کیا؟ شرم ہے، بس حیا ہے؟ لوگوں نے مجھے بدنام کیا ہوا تھا، اسی لیے میں لوگوں کو پہلے سمجھاتا تھا، لوگ مانتے نہیں تھے، پھر میں نے یہی راستہ اپنایا تھا. نہیں اس پہ کوئی شرمندگی، کوئی حیا شرم بہت ہے جی اپنے آپ پر. سگی بھتیجے کے ساتھ غلط تعلق رکھنے کی؟ بس غصے میں آ کر سر میں اپنے آپ کو بہت پکار گیا ہوں سر. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا، لیکن میں راضی آپ نے ساری بات سنی. بحثیت ایک عورت سب سے پہلے تم یہ بتائیے کہ آپ اس بات پہ کیا ٹیک لیتی ہیں کہ یہ زمانہ کیا واقعی ہماری عقل اور فہم میں آنے والا ہے؟ ایز اے اسکالر میں یہی سوچتی ہوں کہ وہی دینکم جیسا نہج البلاغہ میں کہا گیا ہے کہ الدین حبور، دین مسائل کے حل کے لیے، دین لذت اور سرور اور انسان کی زندگی میں سہولت لے کر آتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے. اور جو سینیریو ہم اس کیس میں سن رہے ہیں اس میں واضح طور پر روشن ہے کہ مسلسل اس فیملی کی بیس ہی غیر دینی، غیر اخلاقی، کیونکہ فادر جس طرح سے نشئی تھا اور اس کی کوئی تربیت بچی کی بھی نہیں ہوئی، اسی لیے اس میں وہ نہیں تھے اپنے. اب اگر ایک متدین بچی ہوتی، ایک صحیح پریکٹسنگ مسلم ہوتی، اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، فوراً قدم لے. ایک زندگی ہے ہمارے پاس، اس زندگی کو ہم نے جس ہدف کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے اس میں جو رکاوٹ ہے اس کو ہٹانا واجب ہے ہمارے اوپر. سو سوری علام صاحب، ہم نے تو سب سے زیادہ جرم، معافی مانگتا ہوں، سب دینی لوگوں کو جرم کرتے ہوئے دیکھا. میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ سارے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ کوئی بے دینی لوگ نہیں ہیں. یہ روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ سارے بے دینی لوگ نہیں ہیں. لیکن اکثر یہ باپ چچا نہیں کہہ رہا، میں باپ کہہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں میں باپ؟ کیونکہ جو لفظ حضرت ابراہیم کے چچا کے لیے استعمال ہوا، حضرت وہی باپ کے لیے ہے. حالانکہ والد کا نام استعمال نہیں ہوا، چچا کا نام استعمال ہوا. چچا اور باپ میں فرق نہیں ہے، لیکن اکثر یہ تعلقات، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انسیسٹ. یہ جو ایک ہم نے کردار کر لیا، معاملہ جو ہم لے کر آ گئے اس معاشرے میں، اور پھر یہ اس کی صورتحال ہم نے قتل تک پہنچا دی، یہ ہم نے کیا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. ہم وہ لوگ ہیں جو مردہ فرعون پہ لعنت کرتے ہیں اور زندہ فرعونوں کی خوشامد کرتے ہیں. اس کو ذرا مزہ لینے دے جملے کا. مردہ فرعونوں پہ لعنت کرتے ہیں اور زندہ فرعونوں کی خوشامد، ان کے جلسوں میں بھی جاتے ہیں. جی ابھی آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ عطا کیا ہے. اللہ نے اسی قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب انہیں اللہ نے امامت عطا کی قربانی کے بعد، تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ یا اللہ یہ صرف مجھے ہے، کالا من ذریتی، کیا میری ذریت میں بھی ہوگا، اولاد میں بھی ہوگا؟ تو اللہ نے بڑا خوبصورت صاف کلیئر قیامت تک کے لیے میرے مالک نے فیصلہ دیا کہ ابراہیم ہاں آپ کی اولاد میں ہے، لیکن جو ظالم ہوگا اس کے ساتھ اس کے لیے نہیں ہے. یعنی اللہ کو کتنی نفرت ہے ظالم سے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک کو اتنے بڑی ہستیوں کے بھی وارن کیا ہے. حالانکہ میرا ایمان نہیں ہے کہ نبی کی ایسے ایگزامپل ملتے ہیں. بہرحال میں ٹاپک کی طرف آؤں. صاحب اس پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کہ ظلم اللہ نے پھر مقدر میں نہیں لکھا.
نہیں سوال ہی پیدا نہیں ظلم ہوتا. مقدر اللہ نے آپ کو طاقتیں دی ہے, پازیٹیو نیگیٹو, اللہ طاقتوں کا مالک ہے, استعمال آپ کا کام ہے. میں عالیہ سے بات کر رہا ہوں. عالیہ, آپ نے ساری گفتگو سنی, آپ کے پاس ظاہر ہے بہت سے لوگ آتے ہیں اور ہر شخص جو آپ کے پاس آتا ہے وہ روتا دھوتا اسی لیے آتا ہے کہ میں مظلوم ہوں اور میرے پہ بڑا ظلم ہوا ہے, اور اب بھی یہاں پہ مظلومیت ہی نظر آ رہی ہے. اور کمال بات ہے کہ 2 خواتین اس معاملے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں, ایک وٹنس ہے اور ایک قتل ہوئی ہے, اور قتل جو ہوئی ہے اس کو ہاتھوں پاؤں پہ چھریاں مار مار کے قتل کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ قتل کرنا, کوئی ایک آدمی ایک عورت کو قتل کرے تو اتنی کوئی آسان بات نہیں ہے, وہ ریزسٹنس ہے. اور بیٹی اس قتل کو ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہی ہے, ڈینائی کرے وہ ایک الگ بات ہے. یہ کردار سازی, یہ تربیت, یہ عورت کا ایک مقام. ہم سنائیں گے سیدہ فاطمہ کا جو واقعہ ہے, ہم ان کو ذکر کریں گے, رسول پاک کا تو تقدس اپنی بیٹی کے لیے. میں کہتا ہوں یقین کریں ہمارا اب منہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں کریں. ہم وہ باتیں کریں جو کہ کراچی میں, لاہور میں, مردان میں, ساہیوال میں, ملتان میں ہو رہی ہیں اس وقت, اور جو ہم نے اس وقت نتیجہ نکالا ہے وہ بیج بویا تھا جو ہم نے 20 سال پہلے, اس کا یہ پودا ہے, اب اس کا پھل کھا رہے ہیں. یہ پھل آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت شدید تکلیف ہے بلال بھائی, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو مجرم ہے وہ مجرم ہے, خدارا اس کو مرد اور عورت کی تخصیص نہ کریں. ابھی آپ نے بہت محتاط انداز سے ایک بات کی کہ عورت کے لیے بات کرو تو عورتیں خلاف کھڑی ہو جاتی ہے کہ صنف نازک ہے. اگر میں اس کو صنف نازک کہوں, اس کے دل کو میں بہت نرم کہوں, تو پھر یہ کون سی عورتیں ہیں؟ اور میں عورتوں کو یہ کہوں گی کہ خدارا اگر دنیا اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہے, میں پاکستانی عورت سے بات کر رہی ہوں, کہ اگر دنیا عورت کو سپورٹ کر بھی رہی ہے اور ہمارے ساتھ کھڑی بھی ہے, اور اس کے بعد ہم نے اپنے محرم رشتوں کو تباہ کیا, اس طرح سے استحصال کیا, یاد رکھیے گا آسمان کے نیچے ہم عورتیں, ہم پیاری اور معصوم عورتیں ننگے سر کھڑی ہو جائیں گی. بلال بھائی, یہ محرم رشتے جس میں چچا باپ کے برابر ہے, اگر ہم نے اس کے تقدس کو نہ پہچانا, یا جس نے بھی اس چیز کو پامال کیا, ہم نے ننگے سر جو ہے نا وہ کھڑے نہیں ہونا. ہم نے اپنی تاریخ کے اندر شام کے بازار دیکھے, ہم میں سے کوئی جو ہے وہ ننگے سر کھڑا نہیں ہوا. ہم نے اس زمین کے اوپر وہ خون بہتا دیکھا ہے. آج ہم سیریا کے اندر دیکھ رہے ہیں کیا ناانصافی ہے, ہم کوئی ننگے سر کھڑے نہیں ہو رہے. جب آپ کی طلاق کے معاملات, آپ کے محرم رشتوں کے معاملات سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہے ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ننگے سر آسمان کے نیچے کھڑے ہوں گے. میں بلال بھائی, آپ اب اولاد اور ماں کا یہ ایسا رشتہ ہے کہ ان کا بھی بستر اللہ نے الگ کر دینے کو کہہ دیا. وہ ماں جو جنم دیتی ہے, اور اس وقت میں محفلوں میں دیکھتی ہوں, مطلب باپ اور بیٹی یا بیٹا اور ماں, ان میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے فاصلہ رکھا ہے. میں اس وقت جو سلسلے دیکھ رہی ہوں, اور جو اگر میں اب جو ایک جملہ ادا کر رہے تھے کہ جہالت کا فحاشی سے تعلق نہ جوڑیے. خدا کے لیے جہاں پر اسکول نہیں ہوتا, جہاں اسکول نہیں ہوتا وہاں مدرسہ تو ہوتا ہے, اور جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ تو ہوتا ہے. آپ کو کسی کی شرم نہیں تو آپ کو اللہ کی شرم تو ہونی چاہیے. عالیہ, جب دور جہالیت کی بات کرتے ہیں, خدا کی قسم مجھے وہ شخص یاد آتا ہے جو کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا, وہ میری مٹی جھاڑ رہی تھی, اللہ یہ گناہ کیسے بات کرے گا, مجھے کیسے معاف کرے گا. یہ دور جہالیت میں بھی آپ کو کردار نظر آتا ہے جو کہ آج پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. شاہ صاحب, جب میں اور آپ سپورٹ کریں گے میرا جسم میری مرضی, تو پھر یہ پھل کھانے میں آپ کو پرابلم کیا آخر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اور معاشرے کو جس نہج پہ لے گئے, بیسیکلی فحاشی کو جسٹیفائی کرنے کی پوری ایک مہم چلائی گئی. میں اس جملے کو بدل سکتا ہوں, جسٹیفائی نہیں کر رہے, ہم فحاشی کو نارمل لے رہے ہیں. یہی ہے نا کہ وہ ہر چیز نارمل لے جاتی ہے. مرضی کو اسلام بنانا چاہتے ہیں, جس کو آپ نے کیا بات کیا یار, اب ہم ذاتی مرضی کو اسلام سمجھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات. اب اس چیز کا یہ ہوا کہ جب آپ نے اس چیز کو جسٹیفائی یا آپ نے اس کو نارمل مان لیا, تو اس کی نارملی پھر پریکٹس ہونا شروع ہوگی. اب اس کے جو آفٹر تو پریکٹس بری لگ رہی ہے ہمیشہ صاحب. دیکھیں, بری نہیں لگ رہی. دیکھیں, اس قسم کی انسانیت سوز قسم کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں تو ایک دفعہ آپ جھنجٹ کے رہ جاتے ہیں کہ یہ. اور لیکن ایک اور میں بات کروں گا, میں 3 دفعہ جھنجٹ دیں, میں ایک چھوٹی سی کرنٹ لگتا ہے, اگر آپ اس کیس کو اس لیول پہ جا کے اس کی سٹڈی نہیں کریں گے تو پھر یہ صرف اور صرف ہم ایک بحث کر کے اٹھ جائیں گے اور کچھ اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا. اس کا ذمہ میرے ہے, نہیں آپ پہ ہے, یہ ہماری پوری سوسائٹی اس میں انوالو ہے.
آج مجھے ایک بات بتائیں، اس پروگرام کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی دیکھ رہے ہیں، لائر بھی دیکھ رہا ہے، علماء کرام بھی، ممبر بھی دیکھ رہے ہیں، عوام بھی دیکھ رہی ہے. ایک شخص نے نہیں آواز اٹھانی. آواز نہیں اٹھانے سے کچھ ہوگا، پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. آپ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس نے دیکھیں، ایک آدمی نشئی ہے، اس کی بیوی کام کرتی ہوگی. زینب ٹیسٹ کیس بنی کس لیے؟ صرف اور صرف میڈیا پہ آنے کی وجہ سے، ورنہ زینب والا کیس کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یا سیریز آف واقعات ہو رہے ہیں. صرف ٹیسٹ کیس وہ بنتا ہے جو آپ کا، یہ ڈی پی او صاحب یہ کیس کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے، ابھی آن لائن ہے آپ کے ساتھ، بہت اچھی کلیکشن آف ایویڈنس کر، لیکن ابھی بھی یہ پریزمپشنز پہ جا رہے ہیں. 13 سال کی بچی، وہ عورت نہیں ہے، اس کو خاتون کے زمرے میں نہ لائیں، وہ ایک چھوٹی سی معصوم ننھی پری ہے. اس کے ساتھ اس کا چاچا ایک درندگی کرتا ہے. اس نے اپنی چاچی کو بتایا جو اس کی کلوزسٹ، معافی کے ساتھ چاچی لڑکی ہے، عورت ہے نا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، اس عورت وہ بھی قصوروار ہے اس جرم کے اندر، پھپھو بھی قصوروار ہے، پھپھو بھی قصوروار ہے، وہ خاموش نہیں، اس کا کام بنتا تھا کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی. دیکھیں اگر چاچے کا رشتہ ہے تو چاچی بھی ماں بجا تھی. جو ہمارا کولیکٹیو، جو آپ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جوائنٹ فیملی کو جب ختم کیا تو یہ سارے کے سارے اس کے ہمیں نتائج مل رہے ہیں کہ آج چاچی کو اس بات سے کوئی کنسرن کہ بھائی کی بیٹی کے ساتھ اس کا دیور یا جیٹھ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. وہ اپنی بیٹی اور اس بیٹی میں ایک فرق سمجھتی ہے. اگر وہ چاچی ماں کی جگہ ہوتی تو وہ پھر سٹینڈ لیتی، وہ پورے طریقے سے اس کو روکتی، یہ قتل بھی نہ ہوتا اور اس بچی کے ساتھ یہ ظلم بھی نہ ہوتا. میں اس بچی کے ساتھ بیٹی سمجھ رہی ہوتی تو، بیٹی سمجھ نہیں رہی اس کو، وہ اس کو اپنے اس نشئی جیٹھ کی بیٹی سمجھ رہی. کس کے ساتھ جو ہو جائے، میری بیٹی تو پروٹیکٹ ہے، لیکن بیٹی کسی کی بھی پروٹیکٹ نہیں ہے. پھر کیا خوبصورت بات کی، بیٹی پھر کسی کی بھی پروٹیکٹ نہیں. سرفراز آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے یہ فرمائیے کہ یہ شخص جو ہے، کیا اس کی والدہ نے، لڑکی کی والدہ نے، سائمہ کی والدہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ، سرفراز عمران کے ساتھ بچی کو بھیجنے کے لیے کچھ سوچا، کچھ سمجھا کہ میں کیوں بھیج رہی ہوں؟ کیا محرکات تھے جس نے مجبور کیا؟ میں مجبور کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں کر رہا ہوں کہ وہ اپنی ایک نوجوان بیٹی کو اپنے چچا کے ساتھ شہر بدر کر دے، بھیج دے، جہاں سے اطلاع آنا بھی جو ہے وہ ناممکن ہے. 12-13 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ بتا رہی ہے پھپھی کو، چچی کو، رد عمل ZERO 0. دونوں باتوں کی طرف ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اس میں مجرم صرف عمران تو نہیں ہو سکتا. بلال بھائی، میں ود اے ہیوی ہارٹ میں بہت ساری چیزیں نہیں کرنا چاہ رہا بات، کیونکہ ہم سارا دن میڈیا کے اوپر نیگیٹو چیزوں کو جو ہیں ہارش ریئلٹیز، آئی ٹوٹلی سے دیٹ، لیکن ہم اتنا زیادہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ اس لیے وہ نارمل لگنی شروع ہو گئی. آج سے اگر چند دہائی پہلے کی ہم بات کریں تو جیسے طلاق کا کانسیپٹ تھا وہ ہم کوئی سنتے نہیں تھے. ہمارے کانوں میں جب لفظ پڑتا تھا تو ہمیں اس کے ایک گندی فیل آتی تھی. اب انفارچونیٹلی آپ ٹی وی کا کوئی چینل لگا کے دیکھ لیں، کسی ٹائم پہ لگا کے دیکھ لیں، اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو ساؤنڈ نارمل. میں اب یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں بہت ساری باتیں اس لیے نہیں کرتا. جی بالکل درست فرما رہے ہیں. میں اس لیے بہت ساری باتیں نہیں کرتا کہ وہ خاتون چلی گئیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ بہت سارے گھروں کے اندر یہ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں. میرے عرض یہ ہے کہ لیگل سسٹم بہت بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے معاشرے کے اندر، گھر کے اندر جو اپنا ایک ریفارمڈ کا نظام ہے بحیثیت مسلمان، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی بیسک سینس سب کو ہے، جب تک ہم اس چیز کو انکلکیٹ نہیں کریں گے ہم لیگل نظام کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے اپنی چیزیں روکنے کے لیے. سر اسد مجھے یہ بتائیے کہ اس کو انکلکیٹ کون کرے گا، کیسے کرے گا، کب ہوگا؟ سر سوری دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا بلال بھائی، آپ کی آواز کم ہوگی. اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ ان تربیت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. اس کو امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہے نا اپنی زندگیوں میں. اس کو کس نے کرنا ہے؟ اسد سرفراز نے کرنا ہے، بلال کتب نے کرنا ہے، سرفراز نعیمی نے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے آخر؟ سر ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. سٹارٹ ہونا ہے سر یہ ماں کی گود سے، باپ کی شفقت سے، وہاں سے اس نے سٹارٹ ہونا ہے اور سب پھر معاشرے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اب جب یہ ایپیسوڈ ہو گئی، یہ واقعہ ہو گیا، انفارچونیٹ اوفینس ہو گیا، تو محلے والوں نے بہت ساری باتیں کی. پہلے کہاں تھے؟ پہلے ان کو یہ باتیں نہیں پتا تھی کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ہم نہ معاشرتی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور نہ ہم گھر کا کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا سرفراز، مجھے ایک بات بتائیے گا، اور یہ میں بڑے ہی ادب سے، عاجزی سے اور کم لفظوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جب ایک خاتون کے بال کٹتے ہیں، صرف بال کٹتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، سارا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایک بچی 12-13 سال کی بار بار اس کے ساتھ زیادتی اس کا اپنا چچا کر رہا ہے، تو معاشرہ سویا ہوا ہے؟
ایگزیکٹلی اس کے علاوہ تو اور کوئی لفظ نہیں ہے. یہ نہ صرف سوئے ہوئے ہیں بلکہ یہ اللہ معاف کرے میں یہ کہتا ہوں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نہ خاصہ جب اپنے ساتھ بھی یہ والی چیز ہوگی تو اسی طریقے سے ایک اور پروگرام ہو جائے گا. یہ مطلب سمپل اس کا یہ ہے. اللہ اکبر. سوری ٹو سے دیٹ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب تو یقین کیجئے کہ یہ باتیں کہہ کے نا سوائے اس کے کہ گاڑی میں جاتے ہوئے رو لیتا ہوں تھوڑا سا دل ہلکا ہو جاتا ہے. اب لگتا ہے کہ شاید اس ملک میں حل نہیں رہ گئے. یہ جو تعلقات محرم رشتوں کے ساتھ ہم ناجائز بنا رہے ہیں, یہ کبھی آپ نے بجا کہا کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ طلاق کا لفظ بھی سنیں, لیکن اب طلاق کا لفظ جو ہے نا ہم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, صرف سنتے نہیں ہیں, ریکمینڈ کرتے ہیں کہ طلاق لے لو. یہ جرائم کیا معاشرے میں زیادہ ہو رہے ہیں یا ہمیں علم اب زیادہ ہو رہا ہے؟ نہیں سر, زیادہ بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں لوگ اتنا ہی زیادہ اس کو چھپا بھی رہے ہیں, اور اب جرم کو وہ جرم کی ڈیفینیشن کے اندر ہی نہیں فال کرتے. جو یہ کنسینشول جو ہیں ریلیشن شپس ہیں ان کو تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ تو راضی کی چیزیں ہیں, تو there is nothing wrong in it. کیوں why is there nothing wrong in it؟ شاباش. آپ میرے ساتھ رہیے کہ میں وقفہ لوں گا. یہ تو راضی کی چیزیں ہیں, اس سے زیادہ یقین کیجئے میں کہتا ہوں مرا ہوا معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں آپ جس چیز پہ راضی ہیں وہ کرنے کی آپ کو اجازت دی جائے. تو پھر خدا کے قانون کو تو چھوڑ دیں, کسی ملک کا قانون بھی آپ کو سدھار نہیں سکتا. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین کیجئے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے اپنے رشتوں پہ اپنے ساتھ جو رشتے ہیں ان کے اوپر نا خوف آنے لگ گیا شاہ صاحب, کہ آدھے لاہور کا میں چاچا ہوں, آدھے لاہور کا میں تایا ہوں. اگر یہ رشتے تقدس میں اب نہیں چلیں گے اور اعتماد میں نہیں چلیں گے تو عجیب سی بات ہوگی. آپ سر پہ ہاتھ بھی رکھتے تو آپ کا ایک رشتہ جو ہے اس کا قائم ہو جاتا ہے. لیکن کمال بات ہے. عالیہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو اس گندے طرح ہم یہاں پر آ گئے کہ قتل بھی ہے, ڈینائل بھی ہے, ایک بے شرمی کی ان کی انتہا بھی ہے, اس سارے تک ہم جو پہنچ گئے ہیں, اب میں اس پہ اگر ماشاءاللہ کہوں گا تو تنزن کہوں گا, اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں شکر گزار ہوں. ہم جب پہنچ گئے ہیں اور معاشرہ ایسا ہے جس میں حج کرنے کے لیے اب لوگ لڑ رہے ہیں, حج کرنے کے لیے لوگ رشوتیں دے رہے ہیں, عمرے کے لیے سارا سال کھلا ہے, تبلیغ کے لیے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سالانہ آتے ہیں, جمعہ جو ہے وہ انتہائی آباد ہے اور ممبر جو ہے وہ قائم ہے. اس میں اب ہم اور کیا کریں کہ ہمارے پاس یہ واقعات, یہ حادثات, یہ جرائم اب نہ ہوں یا کم ہوں؟ جب آپ نے بات کی کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم اس قسم کی حرکتوں میں بھی ملوث ہیں, تو اس میں یہی کہوں گی ہم نے بڑے واضح انداز میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو الگ کر دیا ہے. نماز میں جب ہم اللہ کے آگے رکوع اور سجدے میں جا کے جو وعدے کرتے ہیں, جو معافیاں مانگتے ہیں, جو رحمتیں مانگتے ہیں, اس کو ہم ذہنی طور پہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب ہم دنیا میں اپنے رشتوں میں لائیں گے تو اس کو کس طرح سے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ دو چیزیں ایک ہیں, جو حقوق اللہ ادا کرے گا اور دل سے کرے گا وہ حقوق العباد ضرور ادا کرے گا. تو پلیز ایک تو ان دو چیزوں کو جوڑا جائے. دوسرا میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو عالیہ آپ کے خیال میں یہ جو ہم نے منت مانی ہوئی ہے حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو الگ کرنے کی, یہ پاکستان میں خاص طور پہ اللہ کی کوئی رحمت ہے جو اتر رہی ہے؟ اللہ پاکستان پر رحم کرے, میں یہ الفاظ ادا کر سکتی ہوں. اللہ کی رحمت تو وہ ہوگی جو میں نے اپنا بچپن گزارا نا, جو میں نے اپنا بچپن گزارا بلال بھائی, یقین کریں محلے کا کوئی پڑوسی بھی اگر ہوتا تھا تو ہم اس کو اس عزت سے دیکھتے تھے جیسے ہمارے گھر کا کوئی بزرگ ہے. اب ہم اپنے گھر کے محرم رشتوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ اجنبی سے بدتر ہے, یہ درندہ ہے. یہ محرم رشتے جو ہماری ہم پہ چادر ڈالتے ہیں, میں بہت تکلیف سے اس قسم کے واقعات دیکھتی ہوں, اور جتنے میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیے اس کے علاوہ بھی کیے, میں نے ایک یہ چیز دیکھی ہے کہ چاہے دولت کا حصول ہو یا کسی بھی قسم کے ہم نے سخت ترین اور بدترین بھی ہم نے پروگرام کیے, اس میں کہیں نہ کہیں بلال بھائی جا کر یہ بے حیائی
اور یہ فحاشی کا ایلیمنٹ ہمیں ضرور ملا ہے. جہاں کہیں بھی چاہے وہ قتل کر دیا گیا ہے یا دولت کے لیے کوئی کارروائی کی گئی ہے یا میاں بیوی مل کر کوئی ایسا جرم کر رہے ہیں, وہاں پر ہم نے یہ ضرور دیکھا, ایون ہم نے مقتول تک کو دیکھا کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی چیز میں ملوث تھا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک پروگرام جو کیا جس میں ایک لڑکے کو قتل کیا گیا, اس میں اس نے اس عورت کو گھر پر بلایا تھا اپنے دوست کے ہاں جس سے وہ ملنا چاہتا تھا. تو تصور کیجئے بلال بھائی, اس وقت یہ سوچنے کا لمحہ ہے کہ اگر ہم اس فحاشی کی طرف جائیں گے تو اس کے بعد ہر قسم کا جرم اس میں سے ہی جنم لے گا. عورت جہاں بہت بڑی رحمت ہے وہاں فتنہ بھی ہے. تو شاہ صاحب یہ فحاشی کی طرف ہم جائیں گے, ہم فحاشی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن بہت سے ہمارے قریب کے ممالک ہیں, میں مثال ابھی جو ہے نا وہ چن کے دوں گا لیکن رازیہ کی طرف آتے ہوئے مثال دوں گا. پرٹیکولر ایگزامپلس, یہ صرف برکت ہمارے ہاں ہے کہ ہم ان جرائم کی ناقانون سازی کر سکتے ہیں, یا آپ کے خیال میں ہمارے پارلیمان کے اندر یہ اتنی کافی نہیں ہے کہ وہ ان کو قانون بنا سکے؟ کیا قاضی ہمارا اس پہ سزا دینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا؟ قانون کس نے کہا کہ موجود نہیں ہے؟ قانون پورے طریقے سے موجود ہے. ابھی ڈی پی او صاحب کہہ رہے تھے کہ راضی ہونے سے جو وہ فورنیکیشن بھی ہماری پی پی سی کے اندر موجود ہے, اور جو آپ کے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے ہمارے پورے کے پورے سسٹم نے. دیکھیں سب سے پہلے امپلیمنٹ, اب اس کیس کی ہم بات کریں گے, سب سے پہلے امپلیمنٹ کرنا تھا اس چاچی نے, بالکل, پھر کرنا تھا اس پھپھی نے, پھر کرنا تھا اس محلے دار نے جس نے خبر تو سنی لیکن اس نے اس خبر سے چسکا لیا لیکن انفارمیشن آگے فارورڈ نہیں. اچھا, فیس بک پہ جب چسکا ہوتا ہے تو سارے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ پورے طریقے سے اس کا میرٹ ڈسکس نہیں کریں گے, آپ صرف یہ سمجھیں گے کہ عمران کو ہم نے چلان کروا دیا. 7 منٹ میں ان قاتلوں کو, ان بدکاروں کو پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکا سکتے؟ بالکل لٹکایا جا سکتا ہے, لیکن یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے فلسفے سسٹم پہ بلال بھائی آپ سے بے شمار ہم پروگرام کر چکے. کل کو یہی بھانجا جو آج کمپلینٹ ہے وہ کہے گا آکے کہ جناب میں نے غلط فہمی پہ اس کو ملوث کر دیا تھا, صفائی لے لی ہے, معززین نے صفائی کرا دی, یہ ہمارے ملزم نہیں ہیں. مدعی سے پوچھتے ہیں. راؤ صاحب ذرا یہ مدعی جو سمر ہیں ان سے پوچھئے گا کہ ان کو پتا نہیں تھا, پہلے کیوں نہیں روکا, اور وہ پھپھی اور چچی جو ہیں وہ بھی تو ان کے رشتہ دار ہیں, ان کو انہوں نے نہیں پکڑا, ان کا گریبان ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا؟ یہ بتائیے گا کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ بچی کا اور اس کے چچا کا ریلیشن ہے آپس میں؟ ہاں پہلے تھا, تقریباً 10-15 دن پہلے اس کو پکڑا تھا اس کی بہن نے, بشرا بی بی. پھر اسے کہا, اس نے کہا کیا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, میں نے نہیں کیا ہم, لیکن اس کی بہن نے دیکھا تھا اس کو. چھوڑ دے. ابھی کیا گارنٹی ہے کہ آپ لوگ صلح نہیں کریں گے؟ نہیں, صلح نہیں کرنی ہے, اس کو پھانسی دینی چاہیے. اس نے کام کیا, بیٹی اور بھتیجی میں کیا پھانسی کیوں نہیں دینی چاہیے یار؟ اس پھپھی کو پھانسی کیوں نہیں دینی چاہیے؟ چچا کو پھانسی کیوں نہیں دینی چاہیے؟ سمر کو پھانسی کیوں نہیں دینی چاہیے؟ بلال بھائی 2 جملے میں عرض کرنا چھوڑ دیں, بہت ہو گئی راؤ صاحب, بہت ہو گئی, بہت شکریہ. پورے پروگرام میں ایسا بھائی فریاد کی صورت سے میں اپنے ملک کی عظیم عدالتوں تک یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ کون سی عدالت ہے جس میں بغیر جرم کے روز حاضر ہونا پڑتا ہے؟ کوشچن ہے میرا, پورے معاشرے سے کوشچن ہے. وہ کون سی عدالت ہے جہاں بغیر کسی جرم کے روزانہ انسان کو حاضر ہونا پڑتا ہے؟ اس عدالت کا نام ضمیر ہے, جہاں حاضر ہونے کے لیے آپ کا ملزم یا مجرم ہونا ضروری ہے. ہمارا نہیں قاضی آتا. دوسری بات, جس ملک میں ظلم کے لیے 24 گھنٹے ہوں اور عدل کے لیے 8 گھنٹے ہوں. اوف توبہ, یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا. اگلی بات, عدل کے لیے 8 گھنٹے ہوں اور ظلم کے لیے 24 گھنٹے ہوں. دوسری بات, آج ہم جس فیس بک کی بات کرتے ہیں نا, کاش ہم نے اللہ کی بک کو پڑھا ہوتا جو پاک قرآن ہے, جو 1400 سال پہلے ہمیں بتا رہا ہے. میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے اس کو نیزے پر پڑھ کر دنیا کو بتا. آج فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ناز کرنے والوں, آج تم اپنی روایات سے دور ہو گئے ہو, اس لیے ذلت تمہارا مقدر بنا. ایک اور بات شیئر کروں گا تھوڑے وقت میں, اور وہ یہ ہے رائے صاحب, ہم سب کہتے ہیں چچا نے کیا جرم, فلاں نے کیا. میں کہتا ہوں انسان یہ نہیں کر سکتا. جانور اور درندے میں فرق ہے. پہلے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ جانور اور درندے میں کیا فرق ہے. ایک مرغی ہے, وہ اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے, وہ جانور ہے, وہ درندہ نہیں ہے. درندہ وہ ہوتا ہے جسے رشتے کی پہچان نہ رہے. اب جب رشتوں کی پہچان نہیں رہے گی تو یہ چچا نہیں کہلائے گا, یہ ایک درندہ کہلائے گا.
اور میرے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں, جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اتنا عزت دار ہے, اگر یہ انسانیت اپنے اوپر وارد کرے تو فرشتہ اسے سجدے کرتے ہیں, اور اگر یہ اپنی درندگی اوپر وارد کرے تو اس پہ شیطان بھی لعنت کرتا ہے. آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہم ابلیس کو برا کہتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ کیا ابلیسیت کے سارے کام میرے اندر تو نہیں, جہاں آج اس جگہ پر ہم کھڑے ہیں. علامہ صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ آج ابلیس جو ہے نا وہ بھی تف کر رہا ہوگا ہم پہ کھڑے ہو کے کہ میں کبھی یہ جرم سوچ نہیں سکتا تھا جو یہ لوگ جو انسانیت کر رہی ہے, جو یہ انسانیت کر رہی ہے. راضیہ, ایک ماں کی حیثیت سے, ایک بہن کی, ایک بیوی کی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاشرے میں تربیت دینا جو ہے یہ آپ کا اور ان کا زیادہ کام تھا میرے سے, اور آپ لوگوں کی ناکامی ہے جو یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل 100%. اور جس طرح آپ لوگ دین کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو مجھے تو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ دین مینز لائف سٹائل. دین جو ہے وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہے. لٹرلی ہمارے پاس بہت سی سینگز ہیں معصومین علیہ السلام کی کہ کبھی بھی کسی کو جج نہ کرو اس کے صوم و صلاۃ و عمرہ و حج و صلاۃ الجمعہ کے ذریعے. ہم نے کبھی دین کو ایسا نہیں لیا. دین جو حکم الہی, دستورات الہی, حلال و حرام کی تمیز اور قرآن پاک سے وہ عشق اور محبت, یہ خود بخود زندگی میں نشاط, سرور, پازیٹیوٹی, خوشی لے کر آتا ہے. ہمیں بار بار تفاعل کے بارے میں بتایا گیا, بیکاز وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صحیح طرح. لٹرلی آئی ہیو سین, دیکھیں میں اکثر اپنے جو مدرہڈ پہ ورکشاپ دنیا بھر میں دیتی ہوں, اور یونیورسٹیز میں جا کر جو اپنے اسٹوڈنٹس کو, وائٹس, اپنے مسلم, نان مسلم, سب, جب میں ان کو باریکی میں جا کے ڈیٹیل میں سیرت نبوی کے بارے میں بتاتی ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں. موسٹلی ایون ہیئر ان پاکستان ہر جگہ کہتے ہیں وی نیور ہرڈ اباؤٹ اٹ. دیکھیں بچے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں آپ یہ دیکھیں اسلام کتنا ٹچ کو اہمیت دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ سب سے پہلے سلام کرو, کلامی ہو گیا, پھر آپ جو ہے وہ مصافحہ کرو, پھر آپ معانقہ کرو, اسلام میں بہت اہمیت ہے. پھر آپ عزت دو, احترام دو. یہ چیزیں جب بچے کو مل جائے تو بچہ ادھر ادھر آگے چلے. عالیہ, آپ نے ایک بات کی اور آپ نے ساروں کی بات سنی کہ غربت اور جہالت جو ہے وہ ہمیں یہاں سے لے گی. اگر میں اس بات کو قانون بنا لوں, شاہ صاحب یہ آپ سے 2 جملے لوں گا یہاں سے عالیہ سے واپس آ کے, اگر ہم اس بات کو اپنا ایک سٹینڈرڈ بنا لیں کہ جہالت کی وجہ سے ہے, تو ہم نے تو یہ جہالت کے دور میں نہیں دیکھا یہ جرم. اگر میں کہوں یہ غربت کی وجہ سے ہے تو وہ لوگ جو کھجور پہ جہاد لڑنے چڑھ جاتے تھے پھر ان کے اوپر بھی یہ جرم ہونا چاہیے تھا, انہوں نے بھی یہ نہیں کیا. جب میں چچا کا لفظ سنتا ہوں تو میں نہ چاہتے ہوئے کربلا کی یاد میں چلا جاتا ہوں کہ چچا کا کردار کیا ہے. میں نہ چاہتے ہوئے حضرت ابو فضل عباس کی طرف چلا جاتا ہوں جس کو چچا کہہ کے سینہ پیٹنے کو جی چاہتا ہے. وہ جو کردار ہم دیکھتے آئے ہیں یا ہم سنتے آئے ہیں, آج یہ وہی معاشرہ جس میں ہم زندہ ہیں. تو یہ جہالت کو اور غربت کو ہم نے عذر کیوں بنا لیا ہے, یہ بہانہ کیوں ہے ہمارے جرم کا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں دل کچوکے لگاتا ہے, ضمیر کچوکے لگاتا ہے, اور ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس بلیم گیم کو روکنا ہوگا. اور اگر میں شیلٹر کے حوالے سے آپ سے بات کروں بلال بھائی, تو میرے پاس ہم اس پھپھی کو اور چچی کو جو ہم کہہ رہے ہیں یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ دار ہیں, لیکن جب آپ ان سے بات کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ان کو بھی اسی روش میں اسی طرح سے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہوگا. یہ بات میں اس لیے بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ میں ان جگہوں کے نام نہیں لوں گی, میں ویسے ہی کہہ دیتی ہوں کہ انٹیریئر سندھ ہو یا انٹیریئر پنجاب ہو, وہاں سے میرے پاس عورتیں آتی ہیں اور وہ آ کر یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنی حیا اور اپنی شرافت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس علاقے میں جگہ نہیں دی جاتی, ہماری ناکہ بندی کی جاتی ہے, ہم سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے. کہ میں ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جو اپنے آپ کو جائز رشتوں میں رکھنا چاہتی ہیں, اور اس میں وہ مائیں کیا کرتی ہیں کہ اپنی بیٹیوں سمیت میرے پاس شیلٹر ہوم پہنچ جاتی ہیں. تو میں اس میں ایک میرے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ عورت کو امپاور کرو, عورت کو یہ حق دو کہ جب وہ اپنی بیٹی کے لیے یا ایون اپنے
اپنے لیے صحیح فیصلہ لینا چاہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو. تاکہ دیکھیے بلال بھائی جب کسی چیز امپاورمنٹ کا ٹول کیا ہوگا عالیہ جو ہم استعمال کریں گے, وہ ٹول بتائیے گا. امپاورمنٹ آف فیمیل کا ٹول کیا ہوگا, کیسے امپاور کریں؟ ان کو تعلیم دیں اور ان کو تربیت دیں, انہیں انسان سمجھیں اور ان کے ان فیصلوں کو. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت, شرافت, یہ چیزیں رکھی ہیں اور مجھے آج بھی سوسائٹی میں وہ عورتیں ملتی ہیں جن کے اندر یہ سب چیزیں. لیکن اور وہ جو عورتیں میرے پاس آ جاتی ہیں شیلٹر ہوم, بلال بھائی یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ پڑھی لکھی عورتیں بھی کئی دفعہ نہیں ہوتی لیکن انہیں عزت کا مطلب پتہ ہے. اپنی عزت بھی بچا کر نکلتی ہیں, بیٹی کی بھی عزت بچا کر نکلتی ہیں. لیکن اس علاقے میں, اس جگہ میں رہتے ہوئے وہاں کا جو پورا سیٹ اپ ہے جو کئی دفعہ عورتوں کا بنایا ہے, کئی دفعہ مردوں کا بنایا ہوا ہے, وہ انہیں. عالیہ آپ کا بہت شکریہ, آپ کا پیغام آگے. شاہ صاحب آخری لمحات ہے, آپ سے عرض کرتا ہوں, میری دادی جو تھی چٹی نپڑ تھی, اس کا حکم جو ہے وہ میری ماں تک پہنچا, میری ماں نے میری بیوی تک پہنچایا. آج بھی وہ حکم ہمارے گھر کے اندر ویسے ہی لاگو ہے جیسے دادی زندہ ہوتی. ان میں تعلیم کا میرا خیال ہے کوئی بہت بڑا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو اور رازیہ کو اس بات کا نا گواہ بنا کے دے رہا ہوں. میں نے ایران میں اور عراق میں بچے اور عورتیں مساجد میں بھرپور انداز میں دیکھے ہیں, اور اس بھرپور انداز میں کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو کوئی یہ نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ تو ایتھے کیوں کھلوتی ہے, تو بچہ لے کے گھر چلا جاتا ہے, بچہ رو کیوں رہے. یہ جو امپاورمنٹ آپ کو دین نے وہاں پر دی اور دین اور دنیا کو کٹھا ملایا, وہ پاکستان میں ناپید ہے, ناپید ہے, ناپید ہے. اور علماء کرام اس کے خلاف کھڑے ہیں. جب ہم بچے اور عورتوں کو مساجد تک کی رسائی نہیں دیں گے تو میں آپ کو جب یہ مثال دوں گا کہ معصومہ کم کے وہاں پہ روزے پہ وہاں جو باہر وہ پول بنا ہوا ہے چھوٹا 1.5 فٹ کا, اس میں 20 نہیں ہزاروں بچے نہاتے ہوئے دیکھے اور لوگ صاف کرنے والے کھڑے تھے, ان کو روکنے والا کوئی نہ تھا. جب یہ امپاورمنٹ ہوگی تو تربیت ہوگی. جب امپاورمنٹ ہے ہی نہیں شاہ صاحب, قاضی کے اوپر میں کیا بلیم کروں, ممبر کے اوپر میں کیا بلیم کروں, آپ کے میں کیا توقع کروں؟ پھر یہ چیزیں جو ہے اس معاشرے میں نارمل ہوں گی. کیا مان لیں ان کو کہ بس یہی زندگی ہے؟ دیکھیں بلال بھائی, سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی, میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ جب تک پورے معاشرے میں ہم اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے بطور ماں, بطور باپ, بطور چاچی, بطور بھائی, بطور ہمسایہ, بطور محلے دار, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. سیکنڈ تھنگ جو بڑی امپورٹنٹ ہے, آج ہم اسلام, کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ 90% لوگ نہ ہم نے نہ قرآن مجید پڑھا, نہ تفسیر پڑھی, نہ ترجمہ. فیس بک پہ کچھ بھی لکھیں, اس کے نیچے لکھیں مولا علی, تو وہ پورے طریقے سے کوئی اس کا چیک نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر کسی قسم کی لیجسلیشن شروع کی تھی. اور پوسٹ گریجویشن کے بعد بھی نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں تو آج بھی سمجھ میں خطبہ نہیں آ رہا. مجھے کوئی وہ ایس ایم ایس کرتا ہے. جی 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 ایک جملہ بھائی, جی ہم رتبوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر خاتون اول اور خاتون جناب سیدہ کی بیٹی ہو تو پھر ایک خطبے سے یزیدیت کھلا دیتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ڈی پی او صاحب آپ میرے ساتھ ہیں, مجھے ایک آدھے سیکنڈ کا, میرے پاس 15 سیکنڈ ہے, سے مجھے بتائیے کہ کیا اس شخص کو ہم پھانسی پہ چڑھتا ہوا دیکھیں گے؟ کیا وہ انصاف ملے گا, اور اگر ملے گا تو کب تک؟ بلال بھائی انشاءاللہ ہماری پوری ایفرٹ اس کے اوپر رہے گی کہ اس کیس کو ہم اپنے طور پہ ایک ٹیسٹ کیس بنا کے لوگوں کے اندر ایک فیئر بھی پیدا کریں اور ٹرسٹ بھی پیدا کریں لیگل نظام کے اندر. انشاءاللہ یہ دونوں آبجیکٹیوز لے کے چلیں گے. بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہمارے لیے ان کیپیسٹی آف ڈسٹرکٹ پولیس نہیں چل رہے ہوتے, بس یہ ہوتے ہیں کہ بطور انسان بھی اور بطور مسلمان جو ہماری ذمہ داریاں انشاءاللہ مد نظر رکھتے ہوئے ادا کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ تمام دوستوں کا, اور اسد سرفراز اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت ہی اعتدال کے ساتھ سارا انالیسس دیا, اور آپ کے اندر ایک اچھا بیٹا, ایک اچھا باپ بھی نظر آیا. اگر حاکم اسی طرح کے ہوں جس میں انصاف کرنے والا بادشاہ جب جا رہا ہو تو اپنے ساتھ خنجر لے کے جائے کہ اگر قاضی نے انصاف نہ کیا تو اس کو ختم کر دوں گا, اور قاضی نے اپنے پاس کوڑا رکھا ہو کہ اگر بادشاہ نے میرا حکم نہ مانا تو میں اس کو کوڑے سے منوا لوں گا, تو پھر تو کوئی امید ہو سکتی ہے. ورنہ اس کے بعد صرف امام مہدی کا انتظار کیجئے اور کوئی آس نظر نہیں آتی.